دوستو، قازقستان ایک ایسا ملک ہے جہاں 1,40,000 سال تک انسان نما نیاندرتھل انسان لاکھوں کی تعداد میں رہتے تھے۔ 40,000 سال پہلے نیاندرتھل نسل نے یہاں زندگی کی آخری سانسیں لی اور فنا ہو گئے تھے۔ پھر 40,000 سال پہلے ہومو سیپین انسانوں نے اس خطے میں ہجرت کی تھی اور 12,000 سال پہلے تک وہ ساؤتھ ایسٹرن اور سینٹرل قازقستان میں پھیل چکے تھے۔ 12,000 سال پہلے قازقستان میں ہاتھیوں کی ایک مخصوص دیو ہیکل نسل مموت رہا کرتی تھی جس کا شکار ہومو سیپین کیا کرتے تھے۔ اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں کہ قازقستان کی مکمل تاریخ کیا ہے، موجودہ یورپی اقوام کب قازقستان سے گزری تھیں، روسیوں نے کیسے قازقستان پر قبضہ کیا تھا، 1946 میں روسی افواج نے کتنی ہزار خواتین کے ساتھ زیادتی کی تھی، کس قحط کے نتیجے میں قازقستان میں 10 لاکھ لوگ مارے گئے تھے۔ السلام علیکم دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا چینل ڈاکومنٹری دیکھو اور سیریز دنیا کے 195 ممالک کی مکمل تاریخ اور احوال میں آپ کو خوش آمدید کہا جاتا ہے۔ ہم نے پچھلی ویڈیو میں ترکمانستان کی مکمل تاریخ کا جائزہ لیا تھا جسے آپ دوستوں نے بے حد پسند کیا ہے۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ہمارا چینل ڈاکومنٹری دیکھو ضرور سبسکرائب کر لیجئے تاکہ ہم مزید مزیدار ویڈیوز آپ تک پہنچاتے رہیں۔ ویورز، قازقستان 27 لاکھ مربع کلومیٹر کے ساتھ دنیا کا 8واں اور اسلامی دنیا کا رقبے کے لحاظ سے پہلا ملک ہے۔ اگرچہ اس کی ٹوٹل آبادی محض 1,80,00,000 ہے۔ قازقستان کے پڑوسی ممالک میں روس، کرغزستان، ترکمانستان اور ازبکستان آتے ہیں اور اس کے ساؤتھ ویسٹ میں کیسپین سی واقع ہے۔ قازقستان کے دارالحکومت کا نام نور اسلام ہے جو 1830 میں روسیوں نے تعمیر کیا تھا۔ جیسا کہ ہم آپ کو بتا چکے ہیں کہ 12,000 سال پہلے قازقستان کے بیشتر علاقوں میں ہومو سیپین انسان آباد ہو چکے تھے جو غاروں میں رہتے تھے اور دیو ہیکل ہاتھیوں کا شکار کر کے اپنی خوراک کی ضرورت پوری کیا کرتے تھے۔ 3,600 قبل مسیح میں قازقستان میں پہلی بوتائی نامی تہذیب پروان چڑھی۔ اس تہذیب کی خاص بات یہ تھی کہ انہوں نے سینٹرل ایشیا میں کھیتی باڑی اور رشتہ ازدواج کا آغاز کیا تھا۔ 2000 قبل مسیح سے 1000 قبل مسیح تک قازقستان خشک رہا جس کی وجہ سے یہاں سے لوگ ہجرت کر کے گئے تھے۔ 1000 قبل مسیح میں جب دوبارہ یہاں پانی پیدا ہوا تو قازقستان دوبارہ آباد ہوا۔ اس وقت یہاں ہنز انڈو یورپین اقوام آباد ہو گئی تھی۔ پہلی صدی عیسوی میں قازقستان کے مختلف حصوں پر انڈو یورپین، اوریلک اور دیگر قومیں رہتی تھیں۔ ان میں سے کچھ اقوام نے اس وقت یہاں اپنی چھوٹی چھوٹی ریاستیں بھی قائم کر رکھی تھیں، جیسے 206 قبل مسیح میں نارتھ ویسٹ قازقستان میں یانچی سلطنت اور مشرقی قازقستان میں کانجگو ریاست قائم تھی۔ 4 صدی عیسوی میں یہاں اس زمانے کی سب سے ظالم قوم ہنز نے ہنز ریاست بنائی تھی۔ ہنز نے چین، ہندوستان اور یورپ پر حملے کیے ہیں۔ مورخین کے مطابق انہوں نے 1 کروڑ سے زائد لوگ ہلاک کیے تھے۔ ہنز ریاست سارے قازقستان اور کیسپین سی کے تمام علاقوں پر مشتمل تھی۔ پہلی صدی عیسوی سے 5ویں صدی عیسوی میں یہ ان مہاجر قوموں کی سرزمین رہی جو آج موجودہ یورپ میں موجود ہیں، جیسے کہ انگلش قوم، فرانسیسی، جرمن۔ یہ قومیں اسی خطے کو پار کر کے یورپ میں داخل ہوئی تھیں۔ ویورز، قازقستان میں مسلمانوں کی آمد 8ویں صدی عیسوی میں ہوئی تھی جنہوں نے ساؤتھ قازقستان پر قبضہ کر کے اسے ایک مسلمان ریاست بنا دیا تھا۔ مسلمانوں کی ریاست کے علاوہ یہاں اوغوز ترکوں کی حکومت تھی جو 11ویں صدی عیسوی تک جاری رہی۔ 13ویں صدی میں قازقستان میں سب سے بڑی ریاست کوکنیوں کی تھی جنہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا۔ 1221 میں چنگیز خان نے قازقستان پر قبضہ کر کے اسے منگولوں کی سلطنت گولڈن ہارڈ کا حصہ بنا دیا تھا۔ 12ویں صدی سے 15ویں صدی تک قازقستان منگول گولڈن ہارڈ ریاست کا حصہ تھا۔ 15ویں صدی میں یہاں منگول کمزور ہوئے اور قازقستان میں مختلف چھوٹی چھوٹی ریاستیں ابھر کر سامنے آئیں جنہیں خانگی ریاست کہا جاتا تھا۔ یہ قازق خانگی ریاستیں 1465 سے لے کر 1731 تک قازقستان پر خود مختار ریاستیں تھیں۔ 17ویں صدی میں قازقستان اس وقت مشکل کا شکار ہو گیا جب یہاں کی مقامی قازق خانگی ریاستیں کمزور ہونے لگیں۔ مشرقی قازقستان میں اس کی پڑوسی ریاست
کیلمکس نے قازقستان پر قبضہ کرنا شروع کر دیا تھا اور مغربی قازقستان پر روسیوں نے کیسپین سی پر قبضہ کر کے قازقستان کی سرحدوں پر قلعے بنانا شروع کر دیے تھے۔ ناظرین، 1730 میں قازقی نواب اوخیز نے اپنی ریاست بچانے کے لیے روسیوں سے مدد کی درخواست کی۔ روسیوں نے موقع پا کر اس کی ریاست پر قبضہ کر دیا اور اس کے ساتھ ہی چھوٹی چھوٹی مزید ریاستیں نگلنا شروع کر دیا تھا، اور 1820 میں سب سے مضبوط خوقندی ریاست کو بھی فتح کر کے قازقستان کو اپنا حصہ بنا دیا تھا۔ اگرچہ 1836 اور 1847 میں قازقستان کی مغلوب قوم نے بغاوت لانے کی کوشش کی، مگر وہ بری طرح ناکام ہو گئے تھے۔ اس کی ایک وجہ یہ تھی کہ روسی فوج جدید ترقی یافتہ ہتھیاروں سے لیس ہوتی تھی، مگر خانگی ریاست زیادہ تر نیزے والی گھڑ سوار فوج پر بھروسہ رکھتی تھی، جو روسی توپ خانے کا مقابلہ نہیں کر سکتی تھی۔ روسیوں نے قازقستان میں ہی اپنا ہیڈ کوارٹر رکھ کر سارے سینٹرل ایشیا کو فتح کیا تھا۔ یہ خطہ چونکہ بہت غریب تھا، اس لیے انہوں نے کچھ ترقیاتی کام بھی یہاں کروائے، جن میں 1906 میں قازقستان میں ریلوے کا نظام قائم کرنا بھی شامل ہے۔ 1931 میں یہاں ایک عظیم قحط آیا تھا جس میں 10 لاکھ قازقی کسان بھوکے مر گئے تھے۔ 1936 میں سوویت یونین نے قازقستان کو نیم خود مختار ملک قازق سوویت سوشلسٹ ریپبلک ملک بنا دیا تھا۔ 15 اگست 1937 میں جب قازقستان میں ایک بغاوت ہوئی تو اس کی سوویت حکومت نے اس بغاوت کا ذمہ دار قازقی خواتین کو قرار دیا تھا اور 18,000 قازقی خواتین کو کیمپ جیل میں بند کر دیا، جہاں روسیوں نے ان کے ساتھ اتنی جنسی زیادتی کی کہ 1500 بچے ایک سال میں ناجائز پیدا ہوئے تھے۔ 1990 میں سوویت یونین نے قازقستان کو خود مختاری دے دی تھی۔ یوں قازقستان ایک جمہوری ملک بن کر ابھرا تھا۔ آج کا قازقستان کیسا دکھتا ہے اور بہت کچھ جاننے کے لیے ہمارے دوسرے چینل اردو ٹریول ورلڈ کا وزٹ کریں، جس کا لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے۔ خواتین و حضرات، اگر آپ کو ہماری یہ کاوش پسند آئی ہو تو ویڈیو کو ضرور لائک اور کمنٹ کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز میں مت بھولیں۔ اب ہماری ٹیم نے ازبکستان کی طرف سفر شروع کر دیا ہے۔ اگلی ویڈیو تک محمد علی اور پوری ٹیم کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔